آخر السلام علیک یا باطن السلام علیک یا ظاہر. جبریل نے مجھ سے کہا تو میں نے کہا جبریل یہ صفات تو اللہ تعالیٰ کی، یہ صفات تو اللہ کی، هو الاول والآخر والباطن والظاہر وهو على كل شيء قدیر، یہ تو اللہ کی صفات ہے. اب جبریل کا جواب اب خود حضور بتا رہے ہیں کہ سوال بھی ہوا، جواب یہ ہے. اور صحابہ کا یقین کامل ہوتا تھا بغیر کسی شک شبہ کے جو فرما رہے وہی حق ہے. اگر ذرا ذرا شک کرتے صحابہ سارا قرآن ختم ہو جاتا. قرآن کیسے محفوظ ہے؟ تو صحابہ کے کردار نے، صحابہ کی زبانوں نے، صحابہ کے ایمان نے ہمیں بتایا کہ ایمان ہوتا کیا ہے. ایمان ہوتا کیا ہے؟ تو حضور فرمایا کہ میں نے یہ کہا تو جبریل نے جواب دیا یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے محبوب کو میری صفتوں سے جا کر پکارو، سلام کرو اس کو. حضور مجھے کب سے کر رہے ہو؟ فرمایا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے جب عرش پر اپنا کلمہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور ہم 2000 برس پہلے سے آپ کا سلام بھی پڑھ رہے ہیں، درود بھی پڑھ رہے ہیں. 2000 برس سے بھی پہلے جب سے اب تک پڑھ رہے ہیں، اور کبھی موت نہیں آتی فرشتے کو. ہزاروں برس سے کروڑوں کروڑوں کھربوں فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں کس پر؟ محمد رسول اللہ پر. تو اسے عرش اعظم پہ لکھا خدا نے، اسے عرش اعظم پہ لکھا خدا نے. بڑی شان والا ہے کلمہ ہمارا، بڑی شان والا ہے کلمہ ہمارا، سہارا غلام رسول قادری سولہ بازار والوں نے سب کے لیے دعا کرا دی. 19 محرم ان کا مثال ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ دعا دے کر گئے ہیں. کیا تھی یہ دعا؟ غلام الحمدللہ. یہ کلمے کی برکت، یہ کلام کی برکت، لکھنے والے کے کلام کی برکت. ان کا نام ہے غلام رسول قادری. ہم سب غلام رسول ہیں، ہم سب غلام رسول ہیں. ان کا تو اسم ہے غلام رسول، وہ تو پیدائشی غلام رسول ہیں. جب پیدا ہوئے تو نام رکھے گیا غلام رسول. اور نعرہ لگایا انہوں نے یہی کہ کلمہ ہمارا ہے، کلمہ ہمارا سہارا ہمارا ہے، کلمہ ہمارا. یہ ہمارا کلمہ. تو اس کلمے پر ہم جی رہے ہیں، اسی کلمے میں موت آنی ہے.
اس بچے نے تو صرف اشارے میں پڑھا تھا کاش ہمیں بھی موت سے قبل اگر زبان نہ بھی چل سکے کسی وجہ سے بھی اللہ رب العزت ہمارے دل کے اندر اس کلمے کو جاری اور ساری یہی سب سے بڑی نسبت کا فائدہ ہوتا ہے تمہیں سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے یہی تو فائدہ ہوتا ہے تمہیں کہ اللہ رب العزت این اس وقت جب ہمارا دم نکل رہا ہوتا ہے اس وقت ہماری کس طرح مدد کرتا ہے دمِ نظر کہ دم آئے لمحے سب کو مرنا ہے یار ہم سب نے جانا بس یہ دعا ہے آج کی رات کہ حضور صلی اللہ تعالی ہمیں اپنے آخری لمحات میں صورت مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے یہ یقین کر لو اگر خواب میں نظر نہیں آئے زندگی میں اگر جانتے ہوئے نظر نہیں آئے تمہیں زندگی میں حضور تو ہمارے ایسے مددگار ہیں کہ اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے ایسے ہمارے مددگار تو حضور نے اپنے مددگار دنیا میں پھیلائے ہوئے ہیں کہیں غوث ہے کہیں
सरकार का जिक्र हो और सरकार की औलाद हमारे सामने, गौस आजम का जिक्र हो, गौस आजम की औलाद हमारे सामने। जिक्र पीक पर पहुंच रहा था तब शहजादा गौस आजम हमारे सामने। तो ये फैज होता है, इसी का नाम फैज है, इसी का नाम बरकत है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ा एहसान है, करोड़ा एहसान कि उसने आज की रात हम सबको जगह जगह मुसलमान, अहले ईमान और अहले सुन्नत, बस कोई खबीस इस वक्त जाग नहीं रहा। कोई खबीस, सब सो रहे हैं और हम हुजूर की सुन्नत अदा कर रहे हैं कि हुजूर ने हर रात हमारे जाकर गुजारी, हमें से गलती 11-12। अरे हुजूर ने 365 दिन मोहम्मद के लिए जागे हैं। अरे हम एक रात नहीं जा सकते, कहते आज ही रात मस्जिद बंद कर दी, घर बंद कर दिए, अंधेरा कर दिया। जहां ईमान है वही ईमान की रोज नजर आ रही है। और वही अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में और इजाफा किया कि शहजादे गौस आजम को, आले रसूल को हमारे दरमियान भेजा। अल्लाह ताला इनकी फिज़्ल बरक़ात से भी हमें हमेशा इस्तिफ़ादा करने की तौफीक अता फरमाए। आते हैं हमारे अहबाब बड़े गौर सुनते। मैंने पीछे 3 दिन पहले हज़रत को दावत दी और हज़रत ने ऐसे कबूल फरमाया कि मुझे शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है मसरूफ होते हैं। अब किसी मुझसे भी कोई कहता है जो शॉर्ट में मैं मना कर देता हूँ, लेकिन उन्होंने एक दफा मुझसे ये नहीं कहा कि नहीं, बल्कि उन्होंने एक तब तो तक दूसरे जमाना है ना मोबाइल का, उसमें छुप कर कह रहे हाजिर हो। तो ये इनकी मोहब्बत, और मुझे यकीन था कि वो जरूर आएंगे। देर हो जाती है। हमारे फैसल अजीज बंदगी साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारे डॉक्टर वसीमुद्दीन साहब भी हमारे मौजूद हैं, जो बहुत बिल्कुल पहले आने वाले मेहमान डॉक्टर वसीमुद्दीन। तो जितने आए हैं उन सबका सवाब इनको मिलेगा। जो पहले आ गया दफ्तर में उसका नाम पहले लिखा गया है ना, जो आ रहे हैं उनका सदका भी मिल रहा है। तो इसलिए मत सोचा करें कि हम जल्दी चले गए। अरे जल्दी चले गए, सबका सदका पाओगे यार। तीन ही महफिल, दुनिया महफिल बात नहीं कर रहा, वहां तो उल्टा उल्टा हो जाएगा काम। अगर गाने नाची की भाई वहां पर कोई तकलीफ और आप पहले पहुंच गए, जितना आजाद सबको मिलेगा आपको भी मिलेगा। ये तो दीन की मजलिस है। तो अब वो थोड़ा सा आपको मैं वफा ले लूँ, आपको फिर भूल जल्दी तो नहीं ना। तो मैं, क्योंकि हमारे बंदगी साहब को कहाँ जाने, नीमन गोट, उसके बावजूद ये शाह फैसल नहीं आ रहे हैं। बताइए यार, ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या। वरना उनके घर से तो आधा रास्ता था, ये यहाँ आए, अब यहाँ से नीमन गोट जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं, डॉक्टर वसीमुद्दीन साहब हमारे मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि ये भी एक नात पेश कर दें। उसके बाद तो डॉक्टर वसीमुद्दीन साहब, ये माशाल्लाह प्रोफेसर डॉक्टर वसीमुद्दीन साहब, आप इधर आ जाइए ताकि वो सब देख भी लेंगे आपको और कैमरा भी सही काम करेगा। डॉक्टर वसीमुद्दीन साहब बैनुल-अक़वामी उमूर यानी इंटरनेशनल रिलेशन का जो सब्जेक्ट है उसके प्रोफेसर और उस उर्दू यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे। बहुत अच्छे नात गो शायर भी हैं, शायर कहते हैं माशाल्लाह, और नात ख़्वां भी हैं। और अभी हाल ही में आपके पीर भाई बने माशाल्लाह, आपके इल्म है। तो मैं चाहूँगा पहले ये भी एक नात इनकी पसंद की, वरना मैं तो कहूँगा कि सिखलाते वाली बात है कि वो पढ़ने की तो ज़्यादा मज़ा है, सच्ची बात। सच्ची बात
چلاتے یہ ہیں، سب مل کے پڑھ لیجیے، سچی بات بتاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رنگے بے رنگوں سے پردہ، رنگے بے رنگوں سے پردہ، دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں، دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں، سچی بات بتاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، سچی بات بتاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، سچی بات بتاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں، سچی بات بتاتے یہ ہیں، کسرے تنا تک کس کی رسائی، کسرے تنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی، یہ ہے قاسم رزق کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ورفعنا لکا ذکرک، میں نے اضافہ کیا ہے، ورفعنا
لکا ذکرک ساری عظمت باتیں یہ ہے ساری عظمت باتیں یہ ہے سچی بات بتاتے یہ ہے خوش ہو خوش رہے تو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے الحمدللہ محفل جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ خاص محفل پر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کیونکہ چہرے جب کھلکھلاتے اسی وقت ہیں مسکراتے اسی وقت ہیں جب نظر مصطفیٰ قلب پر پڑتی ہے اور خوشبوئے مدینہ ہمیں محسوس ہوتی ہے آج یہ چھوٹی سی بیچ میں ہم نے تقریب رکھی ہے اور اب اپنی بات تو خود ہی کرنا پڑتی ہے میں کیا کروں یہ بڑی مشکل ہے کہ اب میاں کیا کہتے ہیں میاں مٹھو والی بات اپنے منہ میاں مٹھو والی بات بہرحال پہلے موسیٰ آ کر ان کو ذرا کو وہ پہناؤ ان کو ہار پھر تعارف کراتے ہیں اجرک بھی لے آؤ حضرت سے اجرک نہیں پہنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ فیض رضا فیض رضا فیض رضا فیض رضا سبحان اللہ یہ عالم دین ہے حضرت ذیشان صاحب عالم دین ہے ماشاءاللہ اب میں تعارف کر رہا ہوں اپنا تعارف کر رہا ہوں میرے ہاتھ میں ایک تھیسس ہے ایم فل کا تھیسس ہے یہ جو ذیشان صاحب نے لکھا ہے اوکھاڑا یونیورسٹی سے اس کا ٹائٹل ہے امام احمدہ کی تصانیف میں سائنسی مباحث کا تجزیاتی مطالعہ ڈاکٹر مجید القادری کے مقالات کے تناظر میں اور یہ تحقیقی مقالہ ایم فل کا ہے علوم اسلامیہ اوکھاڑا یونیورسٹی کا سیشن 2020-2022 کا نگراں تھے ان کے ڈاکٹر انوار اللہ طیبی صاحب جو اسم پروفیسر ہیں اسی یونیورسٹی میں اور مقالہ نگار ہے جناب محمد اشان قادری تو یہ اصل میں پچھلے 5 مہینے پہلے ان کو یہ ڈگری ایوارڈ ہوئی تھی اور اوکھاڑا میں یہ ہڑپا میں رہتے ہیں آثار قدیمہ سے آ رہی ہے 5000 سال کے بعد ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو یہ ہڑپا کے قریب ان کا گاؤں ہے وہاں سے یہ آ رہے ہیں تو میں نے کہا تھا بھائی ایسے موقع پہ آئیے گا تاکہ میں ہم کچھ آپ کی خدمت کر سکیں ویسے تو آپ نے ہماری اتنی خدمت کر دی ہے اللہ کو خیر عطا فرمائے اور یہ کچھ تحائف ہیں ہمارے طرف سے خانقاہ کی طرف سے آپ کے لیے ان کو پیش کر دیے آپ پیش کر دیں یہ ہمارے خانقاہ کی طرف سے ان کو کچھ تحائف پیش کی جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو میں گزارش کروں گا ہمارے ذیشان صاحب سے اگر کچھ کلمات آپ کہنا چاہیں تو بے شک آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام الحمدللہ عز و جل ہم اس بابرکت رات میں اور اتنی پیاری اور بابرکت خانقاہ پہ جمع ہیں اللہ پاک ہمیں مزید برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے الحمدللہ عز و جل سب کچھ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے
ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرما دیا، صرف میں ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ اور الحمدللہ عز و جل جب بزرگوں کی نظر عنایت ہوتی ہے تو بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ جب آئے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے اتنی محبتوں اور شفقتوں کے ساتھ نوازا، اور الحمدللہ اب الحمدللہ عز و جل بے پناہ محبتیں۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ڈاکٹر صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر تدیر قائم و دائم فرمائے، اور ہمیں ان سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ یہاں تو میں زبان بھی استعمال کر رہا ہوں، لیکن جب کسی اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں بیٹھا جائے تو دل کو بھی سنبھال کے بیٹھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی زیادہ سے زیادہ بزرگوں کے طریقہ کار پہ چلتے ہوئے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس ادارے کے تحت میں اس کا نام جو ہے وہ ہرگز نہیں بھولوں گا، جن کے ڈاکٹر صاحب صدر ہیں ادارہ تحقیقات امام محمد رضا، کہ جنہوں نے جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ دین کی خدمت کی، اور میری اس مقالے کے اندر جو ہے اس تھیسس کے اندر جو ہے وہ میری جو ہے وہ ہیلپ کی، اللہ پاک اس کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے اور تا قیامت شاد و آباد رکھے۔ اب اجازت ہے میں اب ہمارے حد العزیز جناب عزیزی فیصل بندگی صاحب دامت برکاتہم العالیہ عالم دین بھی ہیں، اور کیو ٹی وی میں ایک عرصے تک اسکالر کی حیثیت سے انہوں نے بہت کام کیا ہے، اور ہمارے ادارہ تحقیقات امام رضا یوٹیوب چینل کی ماشاءاللہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آپ کو خوشخبری یہ سنا دوں کہ ہمیں ابھی صرف 1 مہینہ ہوا ہے، ہمارے سبسکرائبر ماشاءاللہ 2000 کراس کر گئے، اور واچنگ آورز جو ریکوائرڈ ہوتا ہے مونیٹائز کرنے کے لیے 4000، وہ بھی ہم نے آدھے زیادہ کراس کر لیا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ 2 مہینے میں یا 2.5 مہینے میں یا زیادہ 3 مہینے کے اندر ہمارا چینل جو ہے مونیٹائز بھی ہو جائے گا۔ تو یہ سب اعلیٰ حضرت کی مجھے ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ جو نظر آئی مجھے چیز وہ یہ آئی کہ محبان رضا کتنی بڑی تعداد میں موجود ہے۔ ہمارا کیا مال تھوڑی ہے، ہم بولتے رہتے ہیں ہزار بولنے والے موجود ہیں، لیکن وہ جو اتنی تعداد میں تیزی سے آ رہے ہیں، یعنی جہاں جہاں لوگوں کو پتہ چل رہا ہے ادارہ تحقیقات امام رضا، تو لفظ ادارہ نکال دو، تحقیقات نکال دو، امام احمد رضا کا جہاں نام آ رہا ہے وہاں ان کا محب چاہے افریقہ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے کہیں دنیا کے کوئی حصہ نہیں ہے جہاں پر اعلیٰ حضرت کا سلام نہ گونجتا ہو۔ تو جہاں گونج ان کی چل رہی ہے ان کی آواز کی، وہیں عوام بھی ان کے ساتھ وہاں موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کو مترکت ہونا۔ ہمارے بسمالی کے 3 ڈائریکٹروں میں سے ایک ڈائریکٹر یہ ہیں، ایک ہمارے اطہر صاحب ہیں، اور ایک جواد رضا صاحب۔ ان 3 آدمی کا کمبینیشن ہے جو الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ الحمدللہ روزانہ 1-2 ویڈیو جو ہے وہ لانچ ہو اپلوڈ ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ، اور بعضی تو ہے 10,000 سے بھی زیادہ دیکھ لی گئی ہیں۔ یوٹیوب کی بات کر رہا ہوں، فیس بک پہ تو بہت چلتا ہے معاملہ، لیکن یوٹیوب پہ چلنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو ہم بندگی صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنا واعظ منظر فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ میں کہ سب تقریب قبلہ و کعبہ پیر طریقت ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب، جن کی اس مجلس میں ہمیشہ میری حاضری صرف اس لیے ہوتی ہے کہ صالحین کی
صحبت میں بیٹھنے کے فوائد ہیں، اور دنیا کے میں بھی ہیں، قبر میں بھی ہیں، اور آخرت میں بھی ہیں، اور وہی فوائد حاصل کرنے کے لیے میں حاضر ہوتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب حکم فرماتے ہیں کہ میں کچھ گزارشات پیش کر دیتا ہوں۔ آج بہت عظیم شب، عظیم ترین شب ہے، شب میلاد مصطفیٰ ہے۔ اس نسبت سے قرآن حکیم کا ایک گوشہ سورۃ البلد، اس کا ابتدائی حصہ سماعتوں کی نظر کیا۔ ارشاد ہوا لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، کیونکہ اے حبیب آپ اس شہر میں رہتے ہیں، ووالد وما ولد۔ اب کنز الایمان شریف کیونکہ تفسیری ترجمہ ہے، لہٰذا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے اس آیت کا جو تفسیری ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اور تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی قسم، اور آپ کے اولاد ابراہیم ہیں، آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی قسم، اور آپ کی قسم کہ آپ اولاد ابراہیم ہیں۔ مکے کی قسم کھائی جا رہی ہے کیونکہ اس شہر کی قسم سورت مکی ہے، مکہ معظمہ کی قسم۔ مکے میں کعبہ بھی ہے، مکے میں حجر اسود بھی ہے، مکے میں صفا و مروہ بھی ہے، مکے میں آب زمزم بھی ہے، لیکن قسم اس لیے نہیں کھائی جا رہی کہ مکے میں خانہ کعبہ ہے، حجر اسود ہے۔ حبیب اس شہر کی قسم ہم کھاتے ہیں کہ آپ اس میں رہتے ہیں، آپ اس میں رہتے ہیں۔ اور پھر حضور کی ولادت کا تذکرہ کیا، آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی قسم، اور آپ کے ان کی اولاد ہیں۔ ولد کے لغوی معنی ہوتے ہیں جس کی ولادت ہوئی ہو، اور آسان کریں کہ جس کا میلاد ہوا ہو، تو مکہ شہر میلاد مصطفیٰ ہے۔ اور پھر اسی پس منظر کو سورہ بقرہ کی 3 مسلسل آیتوں میں اللہ نے ذرا سا تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ سورہ بقرہ کی 3 مسلسل آیات 127، 128، 129 ایک واقعے کا تذکرہ کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ تعمیر کعبہ ہو رہی ہے۔ ایک تو تعمیر کعبہ آدم علیہ السلام نے کی تھی، پھر طوفان نوح میں اس کے آثار مٹ گئے تھے، پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی۔ اب قرآن حکیم اس واقعے کی بات کر رہا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹے کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، کعبے کی تعمیر کر رہے تھے۔ یاد کیجئے وہ وقت، میں کہوں پروردگار تیرا حبیب تو اس وقت ولادت نہیں ہوئی تھی، تیرے حبیب کا تو اس وقت میلاد نہیں ہوا تھا، اور تو فرما رہا ہے کہ یاد کیجئے وہ وقت۔ یہ یاد کیجئے کا لفظ آتا کہاں ہے؟ جب کسی ایسے واقعے کی نسبت کسی سے بات کی جائے کہ وہ اس واقعے کا گواہ ہو، اس واقعے کو دیکھ رہا ہو، تبھی اس کو ماضی کا کوئی واقعہ یاد دلایا جائے گا۔ یاد کیجیے وہ وقت جب ابراہیم و اسماعیل تعمیر کعبہ کر رہے تھے، اور تعمیر کعبہ کرتے ہوئے یہ دعا کیا مانگ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری یہ مزدوری قبول کر لے، تو سمیع و علیم ہے۔ اور پھر کہہ رہے تھے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار رکھ، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہماری نسل میں ایک شاخ ہمیشہ اسلام پر رہے، وَتُبْ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ کو قبول کر، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ ساری دعا ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے ہو رہی ہے، کیونکہ کعبے کو قد انسانی تک تعمیر کر لیا، اب چاہا کہ اس کو اور اوپر تعمیر کریں تو پتھر پہ کھڑے ہوئے۔
पत्थर पे खड़े होकर दीवार को और ऊंचा तामीर कर लिया। अब चाहा कि दीवार जरा सी और ऊपर तामीर की जाए तो पत्थर पर पत्थर नहीं रखा, पत्थर खुद बुलंद हो गया, पत्थर बुलंद हो गया। जितनी बुलंदी तक तामीर करना चाहिए पत्थर बुलंद होता रहा। जब नीचे उतरने का कस्द किया पत्थर नीचे आ गया। अब उस पत्थर पर हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान। वो पत्थर आज भी हरम की जीनत है। उस पत्थर पे खड़े होकर ये दुआ हो रही है कि ऐ हमारे रब हमें अपना फर्मा बरदार रख, हमारी नस्ल में एक उम्मत मुस्लिमा रख। अब इसको जहन में रखिएगा, वमिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, हमारी नस्ल में एक उम्मत मुस्लिमा रहे। क्यों? इसलिए कि फिर अगली आयत में दुआ का खास हिस्सा आ रहा है, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक। ए हमारे रब हमारी नस्ल में अपना वो रसूल भेज दे जो तेरी आयात की तिलावत करे। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, वो उन्हें तालीम किताब दे, तालीम हिकमत दे और तज़किया नफ्स करे। ये दुआ दुआए मीलाद है कि हमारी नस्ल में वो आखिरी रसूल भेज दे। ये दुआ दुआए मीलाद है और दुआ का वो हिस्सा वमिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, हमारी नस्ल में एक उम्मत मुस्लिमा रख, वो एहतमाम मीलाद है। एहतमाम मीलाद है कि हबीब का मीलाद जब होगा तो मुझसे मेरे महबूब तक जहाँ जहाँ से नूर गुजरे वो सारे मुसलमान हों। नूर मुस्तफ़ा कभी किसी गैर मुस्लिम में नहीं गए। हुजूर के वालिदैन से लेकर हजरत आदम और हव्वा तक तमाम जोड़े मुंतखब हैं। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की पत्थर पे खड़े हो के, पत्थर की ताज़ीम पर सबका इत्तेफाक है कि ये पत्थर मोहतरम है। पत्थर की ताज़ीम पर इत्तेफाक हो गया, लेकिन इस पर अभी सवाल बाकी है कि ये पत्थर लायके ताज़ीम क्यों है। अब लोग कहेंगे कि भाई इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम लग गए, तो फौरन सवाल पैदा होगा कि जहाँ जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम लगे वो सारे मकामात मकाम इब्राहीम क्यों ना बने। जहाँ जहाँ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुजरे वो सारे सहरा और रेगिस्तान वो मकाम इब्राहीम ना बने। इस पत्थर की क्या ख़ास बात है? इस पत्थर की ख़ास बात वही है जो कुरान ने बताई कि इस पत्थर पे खड़े होके दुआए मीलाद मुस्तफ़ा हुई है। ये पत्थर मीलाद मुस्तफ़ा की दुआ की यादगार है। हरम पाक में ये पत्थर दुआए मीलाद मुस्तफ़ा की यादगार है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारी नस्ल में एक उम्मत मुस्लिमा रख। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल हुआ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम में। हज़रत इस्माईल से फिर क़िज़ार, हमल, यसा, अवद, अद और तवील सिलसिला है, लेकिन ये तमाम शजरा आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत अदनान तक ये गैर मुसद्दिक़ा है क्योंकि इसकी बुनियाद इंसानी तहकीक पर है। लेकिन हज़रत अदनान से लेकर हज़रत अब्दुल्लाह तक ये 20 पुश्तों का शजरा मुसद्दिक़ा है क्योंकि हुज़ूर नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद बयान फरमाया। अब हज़रत अदनान ये वो शख्सियत थी जिनमें नूर मुस्तफ़ा करीम था और फिर हज़रत अदनान से नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होना शुरू हुआ। हज़रत मअद में, मज़ार में, मुदर में, इलियास में, मुदरिका, खुज़ैमा, कुनाना, मालिक, फ़हर, गालिब, लूल, काब, मर्रा, रसई, कल्लाब, अब्द मन्नाफ में ये नूर आया है। अब यहाँ तक तो शजरा में तेज़ी से पेश कर दिया, अब ज़रा सी यहाँ से रफ्तार कम कर रहा हूँ। अब्द मन्नाफ के कई बेटे थे, उनमें एक बेटे का नाम था अमर बिन अब्द मन्नाफ। ये हुजूर के जद्दे आला हैं। मक्के में कहत पड़ा, लोगों के पास खाने पीने को ना रहा, तो अमर बिन अब्द मन्नाफ ने कहा कि मेरे दस्तरखान पर सारा मक्का खाए। बड़े बड़े दस्तरखान लगा दिए।
عمر بن عبد مناف نے لوگ وہاں آتے کھانا کھاتے، اور عمر بن عبد مناف اتنے کریم تھے کہ جب لوگوں کو کھانا کھلاتے تو محبت سے نوالا بنا کر منہ میں بھی رکھتے۔ عربی میں جو نوالا بنا کر منہ میں رکھے اس کو کہتے ہیں ہاشم۔ آپ نے جملے پہ غور ہی نہیں فرمایا، اس کو کہتے ہیں ہاشم۔ آج دنیا عمر بن عبد مناف نہیں کہتی، ہاشم کہتی ہے۔ حضرت ہاشم جن کی وجہ سے خاندان بنی ہاشم ہے۔ اب حضرت ہاشم کے پھر کئی بیٹے تھے، ان میں سے حضرت ہاشم کا ایک ہی بیٹا تھا۔ حضرت ہاشم کا ایک بیٹا تھا شیبہ، اور اس کا بھی پس منظر یہ ہے کہ حضرت ہاشم کی 28 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی مدینہ منورہ میں۔ اس وقت یثرب تھا لیکن میں مدینہ کہوں گا۔ مدینہ منورہ میں شادی ہوئی، 28 سال عمر تھی۔ وہاں سے پھر آپ شام گئے، شام سے فلسطین آئے، فلسطین میں آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، فلسطین میں وصال ہو گئے۔ فلسطین میں حضرت ہاشم کی تدفین ہوئی 28 برس کی عمر میں۔ پیچھے بیٹا پیدا ہوا مدینے میں، حضرت ہاشم کا بیٹا، نام رکھا گیا شیبہ۔ شیبہ جب 4 سال کے ہو گئے تو حضرت ہاشم کے بھائی مطلب نے سوچا کہ اب تو میرا بھتیجا چلنے لگا ہوگا، بات کرنے لگا ہوگا، میں اپنے بھتیجے کو مکہ لے آؤں۔ مدینہ آئے، اپنے بھائی کی بیوہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس بھتیجے کو مکہ لے جاؤں۔ انہوں نے اولاً منع کیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں گی میں اس کو کعبے کا خادم بنا دوں گا۔ کعبے کی خدمت کا شرف سنا، بیٹے کو روانہ کر۔ اب حضرت ہاشم کے بھائی مطلب ہاشم کے بیٹے شیبہ کو لے کر مکہ آئے، بھتیجے کو پالا، مطلب نے شیبہ کو پالا، اور شیبہ نے مطلب سے اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا، آج دنیا اسے شیبہ نہیں کہتی، عبد المطلب کہتی ہے۔ آج دنیا اسے عبد المطلب کہتی ہے کیونکہ چچا مطلب نے پالا تھا۔ اب حضرت ہاشم کا سسرال ہے مدینہ، حضرت مطلب کا ننیال ہے، حضرت عبد المطلب کا ننیال ہے مدینہ منورہ۔ اب حضرت عبد المطلب کے کئی بیٹے ہوئے، پھر سب سے حسین بیٹا تھا عبداللہ، جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جھلکتا تھا، سب سے حسین بیٹا۔ اب حضرت عبد المطلب نے چاہا کہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کروں ننیال میں جا کے۔ پھر مدینہ آئے، کہا کہ بچے کے لیے بہو دیکھنے آیا ہوں۔ پوچھا اہل مدینہ سے کہ مکے میں سب سے زیادہ صاحب علم و فہم، با کردار، سب سے اعلیٰ اخلاق والی لڑکی کون سی ہے؟ تو اب کئی نام نہیں آئے، سب کی طرف سے ایک نام آیا، وہب کی بیٹی ہے، نام آمنہ ہے۔ وہب کی بیٹی ہے، نام آمنہ ہے۔ حضرت وہب کے پاس رشتہ لے کر گئے، انہوں نے رشتہ قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ اب حضرت عبداللہ آئے ہیں مکے سے، حضرت آمنہ ہے مدینے میں۔ مکے کا دلہا مدینے سے دلہن بیاہ کر لے جا رہا ہے، مکے کا دلہا مدینہ منورہ سے دلہن بیاہ کر لے جا رہا ہے۔ اور پھر 4 مہینہ بعد حضرت عبداللہ سفر پر نکلے۔ جب وہ سفر پر نکلے تو ان کا شام میں ان کی طبیعت ناساز ہوئی، مدینہ آئے، مدینے میں ان کا وصال ہوا۔ مدینے میں حضرت عبداللہ 22 سال کی عمر میں وصال فرما گئے۔ 22 سال عمر تھی حضور کے والد گرامی، وصال فرما گئے، مدینہ منورہ میں تدفین ہوئی۔ خاندان بنی ہاشم پر ایک مشکل وقت آیا۔ حضرت عبد المطلب اس بات پر تو بڑے خوش تھے کہ بہو بڑی با کردار ہے، بہت عظیم ہے، لیکن ایک فکر تھی، فکر یہ تھی
کہ میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا, بہو بیوہ ہو گئی, اس کو احساس ہی نہیں ہے. اتنی خوشبو لگاتی ہے, اتنی خوشبو لگاتی ہے, جہاں سے گزرتی ہے راستے مہکتے ہیں. تو کہنے لگے کہ اے آمنہ, مجھے تم سے ایک شکایت ہے, تمہارا شوہر دنیا سے چلا گیا, تم اتنی خوشبو لگاتی ہو. حضرت آمنہ کہنے لگی میں تو خوشبو نہیں لگاتی, میں خوشبو نہیں لگاتی. تو کہا کہ پھر یہ خوشبو آتی کہاں سے؟ جہاں سے گزرتی ہو راستے مہکتے ہیں, جہاں سے گزرتی ہو راستے مہکتے ہیں. تو حضرت آمنہ عرض کرنے لگی کہ آپ اس پر حیران ہو رہے ہیں, میرے ساتھ تو اس سے بھی حیرت انگیز واقعات ہوتے ہیں. میں جا رہی ہوتی ہوں, دیکھتی ہوں سامنے درخت ہے, جب درخت کے پاس سے گزرتی ہوں درخت شاخیں جھکا دیتا ہے. میں پہاڑ کے پاس سے گزرتی ہوں, پہاڑ مجھے سلام کرتا ہے. میرا پاؤں کسی سخت پتھر پر پڑ جائے, پتھر نرم ہو جاتا ہے. لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے, مجھے یہ نہیں معلوم کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے. ماں کو تو سب سے پہلے معلوم ہوتا ہے, لیکن ماں کہہ رہی ہے مجھے نہیں معلوم ایسا کیوں ہو رہا ہے. ماں کو معلوم ہوتا ہے شکم میں بوجھ کے احساس سے, لیکن شکم میں وہ تھا جو بوجھ اتارنے کے لیے تھا, احساس بوجھ دلانے کے لیے نہیں تھا. شکم میں وہ تھا جو احساس بوجھ دلانے کے لیے نہیں تھا, وہ بوجھ اتارنے کے لیے تھا. وَجَدَوْا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, کہ تم تو تباہی کے کنارے پہنچ گئے تھے, میرے حبیب نے آ کے بدبختی کے طوق اتار دیے. فرماتی ہیں مجھے نہیں معلوم ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور پھر حضرت ام ایمن, یہ بڑی عظیم خاتون ہے, ہمارے ہاں ان کا تذکرہ جس تفصیل کے ساتھ ہونا چاہیے اس تفصیل کے ساتھ نہیں ہوتا. ان کی شان یہ ہے کہ حضور کی ولادت کے وقت یہ حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی, اور حضور کے پردہ فرمانے کے بعد فاروق اعظم کے عہد خلافت میں ان کا وصال ہوا. یہ واحد خاتون تھی جنہوں نے حضور کو ولادت سے وصال تک دیکھا تھا, واحد خاتون تھی. اب حضرت ام ایمن وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت آمنہ سے سنا تھا کہ حضرت آمنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی, میں مدینہ میں تھی, تو ایک ستارہ شناس عورت آئی, وہ ستاروں سے سب کا حساب لگا کر مستقبل بتا رہی تھی. تو ساتھی لڑکیوں نے کہا کہ آمنہ تم بھی اپنا مستقبل معلوم کر لو. فرماتی ہیں کہ میں نے تو اس سے نہ کہا, جب لڑکیوں نے کہا تو اس نے خود میرے نام سے میرے ستارے ملانے شروع کیے اور سارا حساب لگا کے پھر خاموش بیٹھ گئی. میں نے اس سے پوچھا کہ سب کا حساب لگا کے تو تم نے فوراً بتا دیا تمہارے ساتھ یہ ہوگا, تمہارے ساتھ یہ ہوگا, میرے معاملے میں خاموشی کیوں اختیار کر لی؟ تو وہ کہنے لگی ستارہ شناس عورت کہ تمہارا جو میں نے حساب لگایا ہے اس میں ایک چیز نے مجھے بڑا حیران کر دیا, وہ یہ کہ تمہارے ستارے بتاتے ہیں تمہارا نام کبھی مٹے گا نہیں. اور حیران اس بات پر ہوں کہ مجھے کوئی وجہ بھی نظر نہیں آ رہی کہ ایسی وجہ کیا ہے. حیران میں اس بات پر ہوں, کوئی وجہ مجھے نظر نہیں آ رہی. بس اتنا پتا ہے تمہارا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. دنیا کہے گی ہو سلام آپ پر اے آمنہ, کہ ہیں میرے حضور کی والدہ. یہ شرف بڑا شرف ہے, یہ شرف کسی کو ملا نہیں. حضرت آمنہ کے شکم میں کونین کے سردار رہے. اب دنیا کی بدقسمتی دیکھیے, دنیا اس پر بات کر رہی ہے کہ حضرت آمنہ جنت میں جائیں گی یا نہیں. استغفر اللہ العظیم. اور بدبختی صرف یہ نہیں, اس سے زیادہ آگے کی بات. اس لیے ڈاکٹر صاحب ان کو کہتے ہیں لا یعقلون کا گروہ, اور میں ان کو کہتا ہوں مذہبی مسخرے جو دین کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں. ایک جانب تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت آمنہ نعوذ باللہ جنت میں نہیں جائیں گے,
اور دوسری جانب وہی کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں تھے وہ مچھلی جنت میں جائے گی. یعنی جنت میں اگر لے جانے پر مولوی مصر ہو جائے تو پھر مچھلی کو بھی، اور صرف مچھلی کو نہیں، وہ کہتے ہیں اصحاب کہف کا کتا بھی، پھر وہ کہتے ہیں وہ چیونٹی بھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ پر اٹھائی تھی، وہ دمبا بھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں آیا تھا، وہ اونٹنی بھی جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے آئی تھی، یہ سب جنت میں جائیں گے. یونس علیہ السلام کی مچھلی بھی جنت میں جائے گی. کیوں جنت میں جائے گی؟ اس مچھلی میں حضرت یونس علیہ السلام رہے. اب دیکھیے آپ، یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ مچھلی تو جائے گی جنت میں، اور فخر یونس جس شکم میں رہے. اور پھر آقا حضرت یونس علیہ السلام کا بدن مچھلی کے شکم سے نہیں بنا، جبکہ مصطفیٰ کریم کا بدن مبارک حضرت آمینہ کے شکم اقدس سے بنا. سرکار کی جب ولادت ہوئی اس وقت جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ولادت کا وقت آتا ہے تو گھر کے بڑے بوڑھے وہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ ذکر اذکار کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. تو جب حضرت آمینہ کے ولادت کا وقت آیا تو حضرت عبد المطلب فوراً حرم پاک میں آ گئے کعبے کا طواف کرنے کے لیے. حضور کی جب ولادت ہوئی اس وقت حضرت عبد المطلب طواف کعبہ کر رہے تھے، اور طواف کعبہ کرتے ہوئے محسوس ہوا کہ کعبے میں سے چیزیں گرنے کی آواز آ رہی ہے، کعبے میں سے چیزیں گر رہی ہیں. انہوں نے جب کعبے کے اندر دیکھا تو بت ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے، اس لیے کہ بت شکن کی ولادت ہو گئی، بت شکن کی ولادت ہو گئی. جبریل امین نے مشرق میں پرچم لہرایا، مغرب میں پرچم لہرایا، خانہ کعبہ کی چھت پر پرچم لہرایا. اب ہمارے شہر کے ایک بڑے مفتی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 14 اگست کا وہ قرض کہاں پورا ہوا، یہ آج بھی پورا ہو رہا ہے، لیکن پہلی مرتبہ کہاں پورا ہوا، میں وہ سرا عرض کر رہا ہوں. سرکار جب مدینہ منورہ تشریف لائے، آمد مصطفیٰ کا جشن ہوا، سرکار کی آمد کا جشن ہوا، بچیوں نے نعتیں پڑھی، طلع البدر علینا من سنیعۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. اور یہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، آمد مصطفیٰ کا جشن ہو رہا ہے، آمد مصطفیٰ کا استقبال ہو رہا ہے. اس میں دنیا نے اختلاف کیا کہ حضور کی ولادت کی تاریخ کیا ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضور جس دن مدینہ منورہ میں داخل ہوئے ربیع الاول کی 12 تھی. اس میں تاریخ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا متفقہ مسئلہ ہے کہ حضور جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے ربیع الاول کی 12 تھی، تو 12 کا قرض 12 کو ہی اترا، 12 کو ہی اترا. سارے اہل مدینہ کہہ رہے تھے کہ حضور ہمارے ہاں آ جائیے، حضور ہمارے ہاں آ جائیے. اب سرکار تو کسی کی دل شکنی کر نہیں سکتے، سرکار نے کہا یہ اونٹنی کو چھوڑ دو جہاں یہ جا کے رک جائے. اونٹنی جا کے رکی ابو ایوب انصاری کے گھر پہ، کیونکہ طبا کا خط وہاں رکھا تھا، طبا کا خط وہاں رکھا تھا. اونٹنی وہاں جا کے رکی. سرکار گھر میں گئے، ابو ایوب انصاری سے کہا کہ وہ طبا کا خط لاؤ، طبا کا خط لاؤ جو 1000 سال پہلے لکھا تھا، وہ خط لاؤ. یعنی وہ گھر حضور کے لیے بنا تھا. اب اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری کو میزبان رسول کہتے ہیں. بات ٹھیک ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ خود مہمان رسول تھے. حقیقت حال یہ ہے وہ خود مہمان رسول تھے، گھر حضور کا تھا. اور بس اختتامی جملہ میرا یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اونٹنی کی مہار چھوڑ، جہاں یہ اونٹنی رک جائے گی میں وہاں قیام کروں گا. اونٹنی بھی جانتی ہے طبا کا خط کہاں رکھا ہے، حضور کی اونٹنی کو پتا ہے کہ طبا کا خط کہاں رکھا ہے. تو اے علم رسول پہ بات کرنے والے جاہلوں، پہلے نبی کی سواری کے علم کا مقابلہ کرو، حضور کی اونٹنی کے علم جیسا علم
حبیب اللہ طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ بارہویں چاند کا مجرا ہے چہرہ نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا ہے چہرہ نور کا بارہ برجوں سے ایک ایک ستارہ نور کا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دیدار سجدہ نور کا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ نے تاریخ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائی اور کئی نکات آپ نے دیکھے کہ یقیناً ہمارے سماج سے نہیں گزرے. اللہ رب العزت حضرت بندگی صاحب کی علم و عرفان میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور اسی قسم کی جو نکات کو پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے ایمان کو اور مضبوطی عطا فرمائے. اب میں بلا تاخیر حضرت جیلانی میاں صاحب رحمۃ مالیہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے واعظ و نصیحت سے اپنے فیوز و برکات سے اپنے ملفوظات سے ہمارے احباب کو ہمارے اہل حلقہ کو مستفیض فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، جشن عید میلاد النبی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أن الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا ومحبوبنا وملجانا وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آج ہم ایک دفعہ پھر جمع ہیں اس بڑی بابرکت رات میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پروفیسر مجید اللہ قادری صاحب کے گھر پر. انہوں نے میں ہمیشہ جب یہاں آتا ہوں نا بات سے بات بھی نکال لیتا ہوں اور ان کی بات پہ ہی تھوڑی گفتگو کر دیتا ہوں. میری عادت رہی شروع سے. مجید اللہ قادری صاحب نے فرمایا کہ شاہ صاحب نے میری ایک آواز پر جو بھیجا، اصل میں بات ہوتی ہے دنیا میں، یاد رکھیے گا دنیا میں بات صرف مرتبے کی ہوتی ہے. مرتبہ ان لوگوں کا بلند ہوتا ہے جنہیں اللہ علم حق پہنچاتا ہے. یاد رکھیے گا جس کے بعد دولت اپنے گھر کی ہے، مال اپنے گھر کا ہے، کوٹھیاں اپنے گھر کی، گاڑی اپنے گھر کی، ہمیں قدر ان کی کرنی ہے جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا. بھائی فرشتوں کو سبقت، آدم کو سبقت دی اللہ نے فرشتوں پہ تو کس کے ذریعے دی تھی؟ تو قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا جو اہل علم ہوں گے ان کی قدر کرتے رہنا. یاد رکھیے یہ علم کی قدر ہے، یہ علم کی قدر جو اللہ نے ایک انسان کو دیا. دوسری بات حضرت نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہاں میلاد کے لیے رکھا ہے اور کئی لوگ سو رہے ہوں گے، لائٹیں بھی بند ہوں گی. حضرت نے فرمایا، میں اس کو اس انداز میں بیان کرتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا نا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. حضرت میں آپ کی بات پر ایک بات اس میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کرتا ہوں نا، وہ اضافے کو سنیے گا. کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی میلاد میں آ رہے ہیں. یہ ایمان بات حق والی ہے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کے وارث. حضرت کبھی منافق جو ہے نا وہ خوشی منا نہیں سکتا کیونکہ وہ اپنا نہیں ہے، خوشی اپنے مناتے ہیں. بھائی ایک آدمی کے، ابھی حضرت صاحب کی بات جو علامہ کے ان کی بات سے میں تھوڑی سی بات آگے بڑھاؤں کہ ایک آدمی کے گھر میں شادی ہوئی، اس کے بچے کی 1 سال انتظار کیا، 2 سال انتظار، 3 4 5 15 سال گزر گئے، اولاد ہو کے نازل 16ویں سال اولاد ہو گئی. اب 16ویں سال اس کے یہاں اولاد ہوئی، ولادت ہوئی بچے کی، پورے خاندان کے خوشی میں فون آ گئے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. یہی فون آتے ہیں نا، مبارک ہو. اور بھائی جن کے دل جلے ہوتے ہیں وہ آپس میں کراتے ہیں، بھائی کیا ہو گیا ہے، کہاں سے مبارکباد دے دی تم نے. یہی ہوتا ہے. تو مبارکباد کون دے رہا ہوتا ہے؟ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے. ابے اللہ کے محبوب کا انتظار تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک نے کیا، آسمانوں تک نے کیا. جب وہ آ گئے تو اہل ایمان نے کہا مبارک ہو. اہل ایمان نے کیا کہا؟ مبارک ہو مبارک ہو. یہی صدا ہے اور قیامت تک یہ صدا بلند ہوتی رہے گی کیونکہ یہ اہل ایمان کی بات ہے. اللہ نے اس کو اہل ایمان کے لیے رکھا ہے. اہل ایمان کون ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے قرآن میں یہ خطاب کسی کفار سے نہیں فرمایا، کسی منافق سے نہیں فرمایا، کسی دوسروں سے نہیں فرمایا، نہ کسی. اللہ نے یہ خطاب جو اپنے محبوب کے لیے فرمایا ہے صرف مومنین اہل ایمان سے فرمایا ہے. اللہ نے احسان کر
دیا قیامت تک کے لیے اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب کا میلاد منا کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے. یاد رکھیے شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا, یہ کچھ اور نہیں کر رہے, یہ اللہ کا شکر کر رہے ہیں. ایک ان کی بات کا جواب بھی دے دوں, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, انہوں نے کہا ساری عظمت پاتے وہ ہیں. جب یہ آئے مبارکہ نازل ہوئی نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, جبرائیل آئے یہ پیغام لے کر آئے, اے اللہ کے محبوب ایک پیغام آیا ہے. کیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, یہ کیا ہے؟ آپ کے واسطے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ کا محبوب کبھی اپنی تعریف اپنے منہ سے نہیں کرتا, یہ یاد رکھیے گا. کہا جبرائیل اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا مطلب تو نہیں معلوم, جاؤ پوچھ کے آؤ. جاؤ پوچھ کے, اس کا مطلب کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب کیا ہے؟ جبرائیل گئے, اللہ پیغام دیتا ہے کہ میں نے تیرے ذکر کو اپنا ہی ذکر بنا لیا. جبرائیل مطلب سمجھ میں نہیں آیا, اس کا کیا معنی ہوئے, اس کا کیا مطلب ہوا؟ جبرائیل گئے واپس آئے, کہ اللہ پیغام دیتا ہے کہ یہ جبرائیل وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب یہی ہے کہ مصطفیٰ جس نے تیرا ذکر کیا اس نے در حقیقت میرا ذکر کیا. جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا. ہم ذکر مصطفیٰ تو کر رہے ہیں, ذکر خدا بھی ہو رہا ہے. ان کو اکیلا کون کر سکتا ہے؟ انہیں اکیلا کوئی نہیں کر سکتا, الگ الگ کون کر سکتا ہے؟ صدیق اکبر کی شان تو دیکھیے, اللہ کے محبوب نے فرمایا ذرا انگوٹھی تو بنا کر لیا. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا, بڑے خوشی سے انہوں نے حضور کی انگوٹھی بنا کر لائے. لکھو اس کے اوپر لا الہ الا اللہ. صدیق لکھ اس کے اوپر لا الہ الا. صدیق اکبر لکھوانے کے لیے گئے, اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صدیق اکبر یہ لکھ کے آگے نے فرمایا صدیق یہ کیا, میں نے تو لا الہ الا اللہ لکھا تھا, یہ کیا؟ گیس. اب اتنے میں جبرائیل امین آئے, عرض کی اے اللہ کے محبوب صدیق اکبر آپ نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ. صدیق اکبر نے محمد الرسول اللہ لکھوایا ہے, آپ کے نام سے اللہ کے نام کو جدا کرنا گوارا نہ کیا, ایک کر دیا. اب اللہ کو بھی تو آپ کے دوست کا خیال تھا, آپ کے ساتھ اس کا نام لکھوا دیا. یہ ہے محبت کی بات. اچھا یہ اندھوں کو سمجھ نہیں آتی, اس سے محبت والوں کو سمجھ آتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے محبت کا سارا ٹھیکہ اہل سنت والجماعت کو دیا. یہ ٹھیک ہے, یہ ہے حقیقت میں یاد رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت دیکھیے, اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے, اس کی عنایت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ آسمان کا رب ہے, یہ آسمان کا نبی ہے. وہ چاند کا رب ہے, یہ چاند کا نبی ہے. وہ سورج کا رب ہے, یہ سورج کا نبی ہے. وہ انسانوں کا رب ہے, یہ انسانوں کا نبی ہے. وہ حیوانات کا رب ہے, حیوانات کا ربی ہے. جہاں یاد رکھیے گا وہ رب العالمین ہے. اس عقیدے پہ قائم ہو جائیے, وہ رب العالمین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے. جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. یہ ہے ورفعنا لک ذکرک کا مطلب. آج تک ان کی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا صدیق اکبر, عمر فاروق, عثمان و علی کو اپنے محبوب کے لیے منتخب کیا تھا. ورنہ صدیق اکبر دور رہتے تھے, ابو جہل تو قریب رہتا تھا. صدیق اکبر کا دور تھا گھر, ابو جہل کا قریب تھا گھر. صدیق اکبر کی صحبت بعد میں زیادہ ہوئی, ابو جہل کی اس سے زیادہ پہلے تھی. لیکن اللہ نے جب منتخب کیا اپنے محبوب کے لیے صدیق اکبر کو, تو یار غار اور یار میدار بنا دیا. یہ اللہ نے منتخب کیا. اور آج تک ابو جہل نہ یار غار بنا, نہ یار میدار بنا, نہ محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوئی. کیونکہ کون کہتا ہے محبت پیدا ہوئی؟ بلکہ اللہ نے ان کے دل میں محبت پیدا ہی نہیں کرنے دی. اس بات کو یاد رکھیے گا, ان کے دل میں پیدا ہو بھی نہیں سکتی, کیونکہ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر. ان کے دلوں میں حضور کی محبت نہیں آئی. جن کو دلوں میں آئی وہ ابو بکر تھے تو صدیق ہو گئے, عمر تھے تو فاروق ہو گئے, عثمان تھے تو غنی ہو گئے, علی تو خیر خدا ہو گئے. ان
کے دلوں میں اللہ نے محبت کو ڈالا تھا، آج ان کی نسل کی دماغ میں نہیں آئے گی، جتنے بھی ہیں صحابہ والے سب کے دلوں میں اللہ ڈال دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے، بڑا احسان ہے رب کائنات کا، اس بات کو یاد رکھا کریں۔ میں آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم کن کا میلاد منا رہے ہیں؟ حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ علامہ صاحب نے کہا قرض ادا ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا میلاد کیوں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، یہ بات تو آپ مانتے ہیں، ساری دنیا کہے گی ہاں ہاں بات یہی ہے، کوئی مسلک والا بھی کہے گا حدیث برحق ہے، یہی ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ جب وہ نور پیدا ہوا نا، اس نور کو اللہ نے حکم دیا اے نبی، اے نور تو پیدا ہوا۔ یہ کب کی بات ہے؟ آدم سے لاکھوں کروڑوں سال پرانی بات ہے۔ جب وہ نور پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 2 رکعت نفل ادا کر۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے نور نے 2 رکعت نفل ادا کیے، 1000 سال قیام کیا، 1000 سال رکوع کیا، 1000 سال پہلا سجدہ، 1000 سال دوسرا سجدہ، پھر کھڑا ہوا، پھر 1000 سال، 1000 پہلے سلام میں، 1000 دوسرے سلام میں۔ جب یہ سارا پیدا ہو گیا، 2 سلام پھیر لیے گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا۔ اب کیلکولیٹ لے کے آپ بتائیے کتنے سال کے 2 رکعت نفل ہوئے ہوں گے؟ 1000 سال قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، 1000 سال، سیدھے ہاتھ پہ سجدہ بھی 1000 سال، الٹے ہاتھ پہ سجدہ بھی 1000 سال۔ فرمایا اے میرے محبوب تو نے میری محبت کا، میری عبادت کا حق ادا کیا۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ جو تو مانگے گا میں تجھے دے دوں گا، جو کہے گا میں تجھے دے دوں گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے اللہ مجھے اتنا معلوم ہے کہ تو نے مجھے بتایا ہے تو مجھے کسی امت کا نبی بنا کر بھیجے گا۔ میری امت میں گناہگار بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے، سیاہکار بھی ہوں گے، ڈوبے ہوئے گناہوں میں ہوں گے۔ یا اللہ میں تجھ سے کچھ طلب نہیں کرتا، ہاں میری امت کی مغفرت فرما۔ کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں ہے میلاد کرنے؟ میری امت کی مغفرت فرما، گناہگاروں کی مغفرت کا، گناہگاروں کی مغفرت فرما۔ آقا نے کس کے لیے فرمایا؟ ہم جیسے بدکاروں کے لیے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے، ہم جیسے سیاہکاروں کے لیے جن کا ہر عمل گناہ میں ڈوبا ہے۔ لیکن ہم یاد رکھیے گناہگار تو ہیں، غدار نہیں ہے۔ یہ غداروں کے لیے نہیں ہے بات، یہ گناہگاروں کے لیے ہے۔ جو منافق ہیں، جو حضور کے غدار ہیں، وہ غدار کہلائیں گے۔ ہم گناہگار صحیح ہیں لیکن حضور کے شفاعت کے طلبگار ہیں۔ ہم گناہگار ہیں، مانے ہم گناہگار ہیں، لا گناہگار، لیکن غدار نہیں ہیں، حضور کے غدار نہیں ہیں، اللہ کے غدار نہیں ہیں۔ ہم صرف گناہگار ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں فرشتہ نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ انسان سے خطا ہوتی ہے تو ہم گناہ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میری شفاعت میرے عاشقوں جو ہوں گے نا، میرے ان کے کبیرہ گناہ جو کریں گے، میری شفاعت تو اس کے لیے ہوگی، صغیرہ تو خود ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ فرمایا گیا، عاشقوں کی بات ہو رہی ہے، گستاخوں کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے۔ اس بات کو دماغ میں سارے اپنی، جب یہ والی بات ہو ساری کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ ہاں نہیں نا 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 سائڈ، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ایسی تھوڑی آ جائے گا قرآن پاک میں، ایسی قیامت کہ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں ذرا آج سیٹ پہ آ جاؤ نا۔ بڑا دنیا میں کہتے ہیں نہیں مانو، آج نہ ماننے والے یہاں آ جائیں، ماننے والے یہاں آ جائیں۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ یہ یاد رکھیے وہاں مجرموں کو الگ الگ کیا جائے گا۔ جو بھائی جو کافر ہوگا وہ تو ویسے ہی الگ ہوگا، بھائی جو عیسائی ہوگا وہ ویسے ہی الگ ہوگا۔ اللہ کس کو الگ کرے گا؟ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ ارے میرے نبی کے مذاق اڑانے والوں ذرا آج ادھر آ جاؤ، میرے نبی کے عاشقوں ذرا سیدھے ہاتھ پہ آ جاؤ۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم۔ ہم نے تو یہ سمجھ لیا وہ کفار اور مسلمان ایک ہی صف میں، ایک ہی صف میں کیوں کھڑا کرے گا اللہ؟ اہل ایمان بھی ایک صف میں اور کافر بھی ایک صف میں، کیوں بھائی؟ نا 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 نا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں ذرا آج ادھر آ جاؤ نا، مجھے ادھر آ جاؤ۔ وہاں تو مانیں گے نہیں ہم نے مان لیا، وہاں تو یہ کہیں گے لیکن کسی نے بھی کیا کہا آج لے پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کر نہ مانیں گے اگر تو محشر میں مان گیا۔ شان کریم دیکھ کے تو سارے ہی مان جائیں گے نا۔ اللہ کے محبوب نے ہمیں وہاں یاد رکھا، کہاں؟ جب نبی کا نور تھا،
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. جب دنیا میں تشریف لائے سجدے میں ہے سر. آمنہ فرماتی ہم نے سنا ابھی پہلا لمحہ ہی ہے دنیا میں آنے کا, اللہ کو سجدہ کر لیا. قریب جا کے سنا تو فرما رہے تھے ربی حبلی امتی, یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما, میری امت کو بخش دے. اللہ کے محبوب نے ہمیں کہاں یاد رکھا وہاں, اللہ کے محبوب نے کہاں یاد رکھا یہاں. میں مختصر سی بات 2 جملوں میں سمجھا کے چلا جاؤں گا کہ ساری زندگی آپ میلاد مناتے رہیں, صرف اس بات پر شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو میلاد والوں میں رکھا ہے. یہی کافی ہے ہمارے لیے کہ آپ کو میلاد والوں میں رکھا ہے, ایسے لوگوں کی صحبت میں رکھا ہے جن لوگوں نے آپ کو سیدھا راستہ دکھایا ہے. جبرائیل امین نہیں آتے, ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مخلوق خدا کو سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں. جبرائیل تھوڑی آتے ہیں, انبیاء بھی نہیں آتے, ختم نبوت ہو گئی ہے. یاد رکھیے میری بات کو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, میں 2 باتیں کروں گا مختصر سی کیونکہ ٹائم بہت ہے. ایک میری حضرت میں آتے وقت راستہ بھول گیا تھا, دیر ہونے کی وجہ یہ بس دیا کے ساتھ آتا تھا نا ہمیشہ, آئی زیا کے وغیرہ ہے نا, وہ نیٹ نہیں مل رہا تھا, فون نہیں مل رہا تھا, تو میں راستے میں راستہ بھول کے گھوم پتہ نہیں کون سے اندر گھومتا رہا, پھر یہاں پہنچا. تو اس لیے تھوڑی سی دیر ہوئی مجھے. دیکھیں یاد رکھیے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ قریب آ جاؤ. صحابہ قریب آئے. اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے وعدہ کیا ہے کہ ایک دعا انبیاء مانگے اللہ اسے قبول فرمائے گا. یا اللہ دعا کے لیے کہا, ہاں. اللہ کے محبوب نے فرمایا دعا کے لیے کہا ہے. یا اللہ کے محبوب نبیوں کی دعا قبول ہوتی ہے, ساری ہوتی ہے, خاص ایک رکھی ہے جو اللہ کے محبوب کے فرمایا انبیاء کی دعا قبول کی جائے گی, ایک ساری قبول کی جائے, ایک خاص. سارے ششمائی امتحان ایک تو سالانہ ہوتا ہے نا, ایک سالانہ امتحان, سارے چلتے رہتے ہیں کلاسوں میں امتحان, ایک سالانہ امتحان, سالانہ ایک ہوگی جو زندگی میں وہ مانگے گا میں قبول فرماؤں گی. اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ, آدم نے دعا مانگ لی, شیش نے دعا مانگ لی, نوح نے دعا مانگ لی, الیاس نے دعا مانگ لی, دانیال نے دعا مانگ لی, یوسف نے دعا مانگ لی, الیاس نے دعا مانگی, عیسیٰ نے دعا مانگی, موسیٰ نے دعا مانگی, ہر انبیاء نے اپنی خاص دعا مانگی. اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ میں نے دعا نہیں مانگی. صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب بتائیے تو صحیح آپ نے دعا کیوں نہیں مانگی؟ فرمایا میں نے محشر کے دن کے لیے رکھی ہے, میری گنہگار امت آئے گی, میں اللہ سے دعا کروں گا, اللہ اس دعا کے صدقے میری امت کی بخشش فرما دے گا. کس کو یاد رکھ رہے ہیں آقا, کس کو یاد رکھ رہے ہیں؟ امت, امت. پہاڑوں میں جائیں تو امت, غاروں میں جائیں تو امت, جنگلوں میں چلے جائیں تو امت, نوکیلوں پتھروں پہ تو امت, اگر کمرے میں ہو تو امت, جبریل آئے تو امت, اور امت کہے کیوں مناتے ہیں؟ یہ دیکھیں ذرا, امت کہیں کیوں مناتے ہیں؟ یہ نہیں ہے. اگر آپ سے کوئی بحث کرے نا سر میلاد کہاں لکھا ہے, اس نے کہا ہر عاشق کے سینے میں لکھا ہے. بھائی دلیل تو بعد میں آئی ہے, سینہ تو پہلے ہی آیا ہے. اللہ نے عاشقوں کو سینے میں لکھ دیا, ان کے زبان سے عشق نکلتا ہے. تمہارے سینے میں وہ لکھا ہی نہیں گیا تو نکلے گا کہاں سے؟ اب ایک اور حضرت, ایک اور نکتہ, حضرت کہتے ہیں جی قرآن کو مانو حضور کو مانو نہ مانو, ایک نئی بات آئی ہے. قرآن بعد میں, قرآن پہلے, حضور بعد میں. معاذ اللہ, معاذ اللہ, اللہ مجھے معاف. یہ بات آپ سنتے ہیں. میں کہتا ہوں حضرت یہ بتائیے جب جبریل امین صحابہ نے پہلے کس کو مانا؟ کہا قرآن. نہ جب آپ جبرائیل آئے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق, یہ آئے مبارکہ نازل ہوئیں. اللہ کے محبوب نے آئے اور آ کے صحابہ سے فرمایا, صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جبرائیل آئے مجھے کہا اقرأ. صحابہ نے کہا عرض کی اللہ کے محبوب یہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ قرآن ہے. تو صحابہ نے کہا قرآن ہے, صحابہ نے کہا ہم نے مان لیا. صحابہ نے پہلے کس کو مانا؟ بھائی رسول کی زبان سے بات نکلی پہلے وہ, قرآن بعد میں. پہلے نبی کو مانو گے تو قرآن ہوگا. اگر پہلے صحابہ نے حضور کی بات مانی تھی بعد میں قرآن کو مانا تھا. یہ حضور کی محبت تھی.
یاد رکھیے کہاں کہاں میں یاد رکھا، اس میٹر کو دیکھتے جائیے، چلتے رہیے. اتنے واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں اونٹنی پہ بیٹھنے کے، شب معراج کے. آپ سن کر حیران. ایک واقعہ اور بیان کر کر اپنی جگہ لوں گا. پیدائش آ گئی، اب موت آ جائیے. پہلے پیدائش آتی ہے، پہلے وہ، اب موت کا وقت. جبرائیل امین آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصتی کا وقت آیا. ظاہری طور پر دولہ رب رخصت ہو رہا ہے. اب جبرائیل اسرائیل بھی وہاں قریب ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے جبرائیل بھی وہاں آئے. اللہ کے محبوب نے پوچھا اے جبرائیل یہ تو بتا دے میری امت کے توبہ کا کیا وقت ہے، میری امت کی توبہ کا کیا وقت رکھا ہے. اللہ کے جبرائیل گئے، واپس آئے، عرض کرنے لگے پروردگار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کا امتی جو 1 سال پہلے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا. جبرائیل امین سے جب بات ہوئی اللہ کے محبوب نے فرمایا جبرائیل میری امت کا 1 سال کس نے دیکھا ہے، یہ تو بہت زیادہ ٹائم کم کرا کے آؤ. جبرائیل گئے، وہاں نمازیں کم ہوئی تھیں، یہاں ٹائم کرم ہو رہا ہے. کرم ہی کرم دیکھیے، وہاں نمازیں کم ہو گئی ہیں. اللہ کے محبوب نے یہی فرمایا تھا جبرائیل تعداد تو کم ہو گئی. جبرائیل نے کہا اللہ فرماتا ہے اے پیارے محبوب نمازوں کی تعداد کم ہوئی ہے، اس کا جو ثواب کم نہیں ہوا. 5 پڑھو گے 50 کا ثواب ہو جائے گا. 1 مہینے کے روزے رکھو گے 1 سال کا ہو جائے گا. یہی یہ باتیں ہو رہی ہیں. وہ واپس گئے، واپس آئے. اللہ فرماتا ہے 1 مہینے کا جو ٹائم ہے، 1 مہینے. جبرائیل 1 مہینہ کس نے دیکھا، 1 مہینہ بہت. گئے واپس آئے. اللہ فرماتا ہے 1 دن کا ٹائم. اللہ کے محبوب نے فرمایا میری امت کے توبہ کا 1 دن بہت زیادہ. فرمایا 1 لمحے کا ٹائم. اللہ کے محبوب نے فرمایا میری امت کے توبہ کا 1 لمحہ بھی بہت ہے. اس سے بھی ذات کم کر کے آؤ، میری امت پر رحم کرو. اللہ سے کہو میری امت پر رحم فرمائے. جبرائیل گئے واپس آئے، اس امت پر رحم کر دیا. ہم جیسے گناہگاروں، بدکاروں، سیاہکاروں پر رحم کر دیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا جبرائیل نے عرض کی اے پروردگار اللہ کے پیارے محبوب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کی روح نکل رہی ہوگی، آدھی نکل چکی ہوگی، آدھی باقی ہوگی، وہ اس وقت بھی اگر اپنے دل میں ندامت کا اظہار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش کر جنت داخل کر دے گا. بھائی جس نے جانا ہے وہ اپنے زور پہ چلا جائے. ہمیں تو دامن محبوب کی ضرورت ہے. بھائی ان کو کہہ دیا جائے وہ حضور کو چھوڑ دیں. حضور نے ان کو چھوڑ دیا، جاؤ وہ اپنے زور پر چلے جانا. ہم بدکار لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں. حضور کا دامن ہوگا، اس کا سایہ ہوگا، پورے صراط کو کراس کر رہے ہوں. کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. یہ آج 12ویں کی رات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی رات ہے، حضور کی پیدائش کی رات. ارے اپنے سارے خاندان کی بڑے مرادی سارے کیک کاٹ دیے کم بختوں نے، پر بعد حضور کی آئی تو منہ پھیر لیا ہے نا. حضور کی آئی تو بات منہ پھیر لیا. یہ کیا بات ہے؟ نہیں. وہ ساروں کو چوم لیا، اپنی ساری فیملی کو چوم لیا. حضور کی انگوٹھے چومنے کی بات آئی اس پہ ناراضگی. وہ کہاں جائیں؟ یہی بات ہے. کسی چیز بس یاد رکھیے گا، آپ سے کوئی کہے حضور کی میلاد پر دلیل دے دو تو بات ایک کرنا. بچوں یاد رکھنا، ہمارے بچوں میں بڑی غلط عادت ہے، وہ نیٹ کو دیکھتے ہیں سوال کے جواب بھیجنا شروع کر دیا. یہ بھی نہیں پتا ہمارے بچوں کو بھیج کیا رہے ہیں. وہ صحیح کہہ رہے ہیں، میلاد پر دلیل دے رہے ہیں، ہے میلاد ہے، ہم نے امام صاحب سے یہ سنا، ہم نے کتابوں سے سنا، ہم نے وہ جواب دے رہا ہے آپ دے رہے ہیں، وہ منع کر رہا ہے آپ دے رہے ہیں. یہ مت کرو میرے بچوں. کوئی آپ سے کہے کہ ہمیں حضور کے میلاد کی دلیل دو، کہا کم بختو ہم نے حضور کے میلاد کو بغیر دلیل کے مانا ہے. بس ختم ہو گئی یہاں بات. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. صحیح بات. انہیں جانا انہیں مانا. بول دیجئے سارے، آج کی راتیں قبول ہو جائے گی. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد دنیا سے میں مسلمان گیا. وما علی سبحان اللہ.